جناب حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب امیر مرکزی جمعیت حدیث ہند کا خطبہ صدارت ہوگا۔ یہ آپ کا حکم تھا کہ جمعیت الحدیث مشرقی یو پی نے آپ حضرات کی میزبانی قبول کی اور تمام مشترکہ جو تنظیمیں ہماری ہیں اس کے ساتھ مل کر کے ہم نے اس کارروائی کو آگے بڑھایا۔ اب گزارش ہے کہ صدر محترم اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہت ہی معزز تقریباً ہندوستان کی تمام ہی اہم ملی تنظیموں کے سربراہان اور اس کے نمائندگان، خاص طور پر جماعت اسلامی ہند کے امیر محترم جناب انجینئر سعادت اللہ حسینی صاحب اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب، امارت شریعہ بہار کے نائب امیر مولانا شمشاد قاسمی صاحب اور مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی، ملی کونسل کے بہت اہم ذمہ داران، اس کے نائب، اور ہم سب کے بہت ہی قدر کے لائق جناب مولانا طاہر مدنی صاحب اور ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب اور ہمارے پرشانت ٹنڈن جی جو ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں۔ پنڈت جی ہمارے چلے گئے، ابھی یہاں سے روانہ ہو گئے، اور ایک بہت اہم شخصیت جو نیپال کی دھرتی پر اپنی تاریخی حیثیت سے اپنا وجود ثابت کر چکی ہے اور علمی دنیا میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے، جناب مولانا شمیم صاحب، شمیم احمد ندوی صاحب، ہمارے محتشم صاحب جو اس قافلے کے ایک بہت اہم روح رواں ہیں، اور جماعت اسلامی کے نائب امیر، اور حقیقت میں پورے ہندوستان میں اس فکرے کو پوری جوانی اور روانی کے ساتھ لے کر کے چلنے والے ہم سب کے محسن اور کرم فرما جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر میں اپنے صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے امیر حافظ عتیق صاحب کو میں مخاطب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی یہاں علمی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز جن کے خانوادے کی گونج ابھی عرب دنیا کے کئی جگہوں پر ہم نے سنا، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اور ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار فروائی کے علاوہ دیگر، حقیقت میں اصل مخاطب میرے ادھر کے حضرات ہیں اور وہی بیت القصید ہے، وہی حقیقت میں اس ملت کی جان ہے اور اس مجلس کی حقیقی پہچان ہے۔ یہ میرے تمام ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، قوم کے نونہالوں، اور سب سے زیادہ ہماری توجہ کے مستحق ہماری ملت کی مائیں اور بہنیں، جن کے آغوش تربیت میں پل کر کے انبیاء پیدا ہوتے ہوں یا صلحاء اٹھتے ہوں یا وقت کا مجدد اعظم اٹھتا ہو یا اس کا امبراطور اور وقت کا سب سے بڑا علمبردار اصلاح و انصاف اور امن و آشتی کا پیغامبر اٹھتا ہو، وہ ہماری خاص اس جگہ کی اور اس مناسبت سے ہماری مخاطبت کے لائق ہے۔ اور ایک کو میں اگر صحیح معنی میں اپنے نظروں میں نہیں دلوں کی گہرائیوں سے نہ ذکر کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی، جن کے بارے میں پہلے زمانے میں کہا جایا کرتا تھا کہ قلم گوید کہ من شاہ جہانم
قلم کشرا بدولت میر رسانم، جس نے قلم کی تلوار کو تھام لیا تو وہ بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا شہنشاہ میں ہی ہوں۔ تو اسی برادری سے نسبت رکھنے والے میرے میڈیا کے بھائیوں، آپ کی حیثیت اور آپ کی اہمیت، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی مسئولیت اور ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ تو آپ اس وقت مخاطب ہمارے سب سے بڑے ہیں، اور آپ ہی جو کہتے ہیں دنیا سنتی ہے۔ کسی عالم نے کہا تھا اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا، میڈیا کہتی ہے اس کو ساری دنیا سنتی ہے، چاہے وہ میڈیا آگ لگا دے یا چاہے تو بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنے قلم کی جولانیوں سے اسے بجھا دے۔ میں اس کے ساتھ ہی جو اصل میرے مخاطب ہیں وہ کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد نے یہ آواز لگائی تھی، بڑے سنگھرش کیے تھے، بڑی قربانیاں دی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے پٹنہ کے ایک دیوڑی میں جا کر کے بیٹھ کر کے کہا تھا، تحریک شہیدین کے آخری سرفروش مجاہد جس کا ایک چشم و چراغ عبدالسمیع جعفری ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال کیا ہے، اس کے ابا حضور سے جو جرنیل بھی تھے، کرنیل بھی تھے، اور اس قافلے کے قافلے حریت و آزادی کے وہ آخری سربراہ تھے۔ ادھر یہ تھے، ادھر یاغستان میں فضل الہی تھے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو جب وہ تازہ یاغستان سے تشریف لائے تھے، دیش آزاد ہو چکا تھا، تو اس وقت کہا تھا، جس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی لکھنؤ کی تاریخی شہر میں ان کا نام نہ لیا جائے تو ایک طرح کی ناانصافی ہوگی، اور انہوں نے اپنی ربانیہ الرحمانیہ کتاب میں لکھا تھا، میں نے بچپنے میں پڑھا تھا، اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو میں پنڈت جی کے الفاظ کو نقل کیا تھا، لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق خور اہل الحدیث فی کفۃ میزان الاخری لرجحت کفۃ اہل صادق خور، کہ سارے ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کے سارے ہندوستانیوں کی ساری قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں صادق پور کے صادقان کی قربانیوں کو اور بلیدانوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ پلڑا بھاری پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جانتے ہیں میں نے اندرا گاندھی جی کو اس زمانے میں لکھا تھا، جوانی کا خون تھا، برداشت نہیں ہوا، تھوڑا سا زیادہ خاص ترنگ میں لکھ دیا تھا۔ انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ منشی سے ملیے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیے۔ میں نے کہا تھا یہ جو جشن آزادی 1857 کی پہلی جنگ آزادی، مسلح جد و جہد آزادی آپ منا رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں نام غائب ہے ان سرفروشوں کا جنہوں نے یہی نہیں کہ جان گنوائی تھی، خاندان گنوائی تھی، بلکہ سب کچھ اس راستے میں لٹا دیا تھا۔ ان کا نام خال خال ہے اور کہیں کہیں ہے، ورنہ وہ بڑی فہرست یہاں سے غائب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس کو آپ پہلی جنگ آزادی کہہ رہی ہیں، وہ پتہ نہیں بھارت کے کس کونے سے، کس اتحاد سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک 30ویں لڑائی ہے، جنگ ہے جو اس بھارت پر بڑے منظم طریقے سے لڑی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں ان ساری قربانیوں کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی قربانی دیں گے اپنے گھر میں، اپنے بچے کے لیے دیں گے اور اپنے کسی پڑوسی کے لیے دیں گے، اس کے اثرات تو ظاہر ہونے ہیں، لیکن جو دنیا چاہتی ہے کہ اس کا اثر اور اس کا صحیح معنی میں ثمرہ اور نتیجہ دیکھے، وہ نظر نہیں آتا جب تک کہ سب کی طرف سے یہ کوششیں نہ ہوں اور وہ کوششیں متحد نہ ہوں۔ اور وہ متحد کوشش جب ہوئی تھی 1857 میں، جسے انگریز بڑی ہوشیاری سے غداری کہتا ہے، غدر کہتا ہے، اور ہم بھی کسی نہ کسی پیمانے میں کسی طریقے سے ان الفاظ کو دہراتے ہیں، لیکن علماء نے جو بڑے ہوش مند تھے انہوں نے اس کو غداری تو نہیں تسلیم کیا، جہاد تھا وہ، لیکن شورش ضرور قرار دیا تھا، جس کی طرف مولانا حکیم الدین صاحب نے ہم سے اس مجلس میں بھی اور یہاں بھی اس کی طرف اشارے کیے ہیں۔ جو بعض خطوں میں چل رہا ہے، مر رہے ہیں، وہاں پر وہ نظم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ قوت ایمانی نہ ہونے کی وجہ سے، صرف جوش اور جذبے کی بنیاد پر اٹھنے کی وجہ سے شورشوں میں بدل جایا کرتی ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نعرہ تھا جب ہم ایک ساتھ اٹھے تھے اور بھارت آزاد ہو گیا تھا، وہ تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ جب یہ بھائی بھائی بنے تھے تب ہی ہم اپنی کوششوں کا صحیح ثمرہ پا سکے تھے، ورنہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور مزے سے بیٹھے حکومت کرو، یہ دنیا کے قوموں میں بدترین سیاست ہے جو قوموں کو برباد کرتی ہے۔
اوس و خزرج کے یہاں بھی یہی تھا. اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مغضوب ترین قوم یہود کو، آج وہاں بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس مغضوب ترین قوم کے ساتھ سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا مدینہ جا کر کے سب سے پہلا معاہدہ کیا تھا. آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہاں دنیا چلی جا رہی ہے. اگر آپ کو مٹنا ہی ہوتا، آپ گھبرا رہے ہیں، اگر مٹنا ہوتا تو اس دن آپ ختم ہو گئے ہوتے جس دن سارے عرب کی ساری قوی تلواریں ایک جان ہو کر کے ضربت رجل واحد ایک ہی وار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینے کے لیے سب بالکل تیار سوتی ہوئی تھی. لیکن وہیں سے اسلام اور زیادہ برپا ہو گیا، انسانیت کے رکھوالے وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے. اگر ختم ہونا ہوتا تو بدر کے میدانوں میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بڑے نہتے تھے، اسی دن ختم ہو گئے ہوتے. اور احد میں تو آپ کے پاؤں کھڑ چکے تھے، لیکن آپ نے سنبھالا لیا تھا اور کر و فر کا معاملہ اختیار کیا تھا. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ حنین میں بھی آپ کی کیا حیثیت تھی اور کس طریقے سے چلے تھے. آپ کبھی اپنے طاقت کے نشے میں نہ آئیے، کبھی اپنی اجتماعیت پر غرور نہ کھائیے، اور کبھی بھی کسی بھی غرے میں نہ آئیے کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں. اللہ سے مدد و نصرت کی دعائی دیجئے اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، ایک دوسرے کا خیال کیجئے. بات بہت لمبی نہیں، بہت زیادہ ہو چکی ہے. مولانا شہاب الدین صاحب ناظم اجلاس سے میں کیا کہوں گا، جب خود ہی میں ذمہ دار ہوں اور خود تاخیر ہو گئی ہے کہ گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف، ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا. اب اس کا وقت نہیں رہا کہ یہ سب بھی کچھ کیا جائے یا درخواست کی جائے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ قافلہ ہمارا ہندوستان کا، ہمارے بزرگوں نے جس طرح سے، اس سے بہت زیادہ سنگین حالات تھے، بہت خراب تھے. لڑانے کے صرف حکومت نہیں کر رہی تھی، انگریز نہیں کر رہا تھا، ہم خود لڑنے بھیڑنے کے لیے ہر جگہ تیار تھے. گاندھی جی سے جا کے پوچھئے، ادھر دیکھیے ذرا نوا خالی میں کس طریقے سے بیٹھے تھے. لیکن مسلمانوں کا ذکر نہیں آتا کہ خود مسلمانوں کی طرف سے کہیں رد عمل کے طور پر زیادتی ہوئی تھی. خود مسلمان کس طریقے سے بیٹھ گئے تھے، کس طریقے سے احتجاج کیا تھا. یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے. آج بچوں کا، ہمارے بعض بھائی رو رہے تھے کہ اسکول میں ایسے ہو رہا ہے. ایسے تو ہو ہی رہا تھا. کون ماں تھی مکے میں جو بیوہ نہیں کی گئی ہو، بیوی تھی جو بیوہ نہ کی گئی ہو؟ کون ماں تھی جس کے بچے اس کے ہاتھوں سے لے کر کے انڈیوں میں نہیں اچھال دیے گئے تھے؟ لیکن اسی کا ایک انسان جب اس کو سخت سزاؤں میں رکھ کر کے اور بھوکا پیاسا رکھ کر کے جنجیروں میں جکڑ کر کے جس دن اس کو پھانسی دی جانی ہے، پورے عرب میں منادی ہے مکے میں، لوگ اکٹھا ہونے، 1 گھنٹے میں اس کو صرف یہ ہوا کہ ایک خواہش کی طور پر تو اپنے بال صاف کر لو، چاقو وہ تھما دیا اسطورہ. اور اس کا بچہ چلا آ رہا ہے جس کے بیٹے مارے گئے، ابھی اس کی بیوی بیوہ ہونے والی ہے، اور اس کے 70 لوگ قتل کر دیے گئے، گھروں سے نکالا گیا ہے. اور اب اس کو بھوکا پیاسا منہ پر تھک کر کے مار کر کے ساری سزائیں کئی مہینے تک دی گئی ہیں. اب اعلان ہے کہ پھانسی ہونے والی ہے، اس سے پہلے تم اپنے بال صاف کر لو. اور اسی حالت میں جو ستا رہی تھی عورت، اس کا بچہ رینگتا ہوا پہنچ گیا اس کے پاس. فتلقت المرأة، حدیث کہتی ہے کہ وہ عورت دہل گئی کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا، اس ظالم کو اتنا ستایا ہے، آج اس کی جان جانے والی ہے، جاتے جاتے یہ ہاتھ صاف کر کے چلا جائے گا. اتنا بھی برداشت نہیں ہوا، اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ جو ظالم عورت، ظالم گھرانہ جو ابھی سولیوں پر لٹکانے والا ہے، اس کا بچہ آ گیا ہے تو بڑے پیار سے لیا تھا، اس کو چھڑا سے مارنے کے لیے نہیں، لیکن جب دیکھا کہ عورت کانپ گئی تو فوراً بچے کو اسے حوالے کر دیا. یہ پیغام لے کر کے ہم لوگ اٹھے تھے، کہیں سے چلے تھے ہم. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس قافلے کو، جسے مولانا محمود مدنی صاحب نے، ان کے ساتھ ایک ٹیم نے، جناب انجینئر سعادت اللہ صاحب نے، میری جماعت اسلامی ہند نے، یا جمعیت اہل حدیث کے لوگوں نے، یا اور ملی تنظیموں نے، اس کے پیچھے صرف یہی نہیں ہے، ان دماغ میں جو سوچا ہے کہ یہ قافلہ مسلمان کا نہیں، انسانی قافلہ یہ آج سے چل رہا ہے، یہ بہت کچھ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. ہمارے نبی نے مرتے وقت تک اگر کسی چیز کی تمنا کی تھی تو اس میں سے ایک ہی 2 باتیں تھی. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آج بھی جاہلیت کے زمانے میں جب نبی نہیں بنا تھا، جو سید الاولین والآخرین تھے، کوئی ان سے بڑا پیدا نہیں ہو سکا نہ ہوگا.
وہ کہتے تھے کہ کاش کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں خالص کافر لوگ، خالص غیر مسلم لوگوں نے مل کر کے معاہدہ کیا تھا کہ زمین میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، امن سے لوگ رہیں گے، راستے معمون رہیں گے، عزتیں معمون رہیں گی، انصاف سب کو ملے گا، تو میں اس میں دوڑا دوڑا ممبر بن گیا تھا۔ آج بھی اسلام مکمل ہو چکا ہے، سوچا نہیں جا سکتا ایک لفظ کے لیے بھی، ایک حرف کے لیے بھی، لیکن آپ فرماتے تھے کہ آج بھی میں اس کے لیے بلایا جاؤں تو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت سرخ اونٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، میں آج بھی اس کا ایک ممبر بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے سعادت اللہ حسینی صاحب جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ کیا آپ جٹ رہے ہیں، کیا آپ لگ رہے ہیں، مل رہے ہیں اور کیا اس کے لیے تیار ہیں، تو وہی بنیادیں جسے آپ کے نبی کو سب سے افضل تھے اور سب سے آخری نبی ہو کر کے آخری پیغام انسانیت کو رحمت للعالمین کا دیا تھا، تو تمنا یہ ہے کہ میں اس کا ایک ممبر، دنیا کی ساری دولت کو تج کر کے ایک ممبر بنوں گا، ایسی سوسائٹی کا، ایسے ملک کا، ایسی انسانیت نوازی انجمن کا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات بہت لمبی ہو گئی، اتنا بھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے دل کھلا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے سر میں بھی کاسے سودا سمایا ہوا ہے، کاسے سر میں، تو مجھے یہ چند لفظ کہنے کی، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنے ہیں، اور وہ ہے سب سے بڑی چیز کہ ابھی ایک وزیر داخلہ کے ایک عرب ملک میں بیٹھا تھا، تو کافی 11 بج گئے بیٹھے بیٹھے مغرب کے بعد سے، تو کسی نے کہا کہ کوئی اور بات تھی، اسی طرح میڈیا کی یا کس کی بات تھی، تو کہا کہ عشاء بھی باقی ہے، یعنی کھانا باقی ہے، تو وزیر داخلہ نے فوراً کہا کہ والعشاء ایضا باقی، کہ ابھی عشاء کی نماز بھی باقی ہے، عشاء یعنی رات کا یہ ڈنر باقی ہے، تو کہا کہ عشاء کی نماز بھی باقی ہے، تو ہماری تو نماز بھی باقی ہے اور غذا بھی باقی ہے، یعنی لنچ بھی باقی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال جس نے ہم کو اپنے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے برپا کیا تھا، ہم اپنے مدرسوں میں جیسے ہی کتاب کھولا تھا ہم نے تو یہ پڑھا تھا، بنی آدم آزائے یک دیگرن، سارے انسان اگر بھائی بھائی ایک جسم کے ایک ہی عضو نہیں ہیں تو پھر تم انسان نہیں بن سکو گے، مسلمان نہیں بن سکے۔ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ از آفرین زیک جوہرن، یہ آج سے نہیں ہے بلکہ اولے دن سے جب یہ دنیا وجود میں آیا تھا ایک ہی جوہر سے بنے ہیں، ایک ہی جگہ سے بنے ہیں، اور جو عزو بدر نغورد روزگار دیگر عزو ہارا نمانت قرار، یہ میں نے وزیر داخلہ شیوراج پاٹل جی سے بھی پڑھ کر کے سنایا بھی تھا، کہا بھی تھا، لکھ کے دی بھی تھا۔ کیا سمجھتے ہیں اسلام کو، کیا سمجھتے ہیں مسلمان کو، کیا سمجھتے ہیں قرآن کو؟ تو میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پوری انسانی برادری میں کہیں ذرہ برابر بھی چوٹ پہنچ جائے تو اس کی ٹیس دوسرے انسان کو دنیا جہان میں کہیں بھی ہو وہ پہنچتی ہے۔ یہ تعلیم ہے ہم کو، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم کو اس دین کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، ملت اور انسانیت کے حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں اس کو صحیح معنی میں ادا کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔